ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے یہاں کے مرحومین کے لیے اور جناب کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مرحومین کو حساب فرمائیں انشاءاللہ۔ نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر بذلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه العميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. چاند آج نمودار ہو گیا ہے اور آج چاند رات ہے اور کل انشاءاللہ پہلی ہے. دس دن غم کے ہیں اور مظلوم کربلا سے کچھ شہداء سے مخصوص ہیں. 10 دن صرف کربلا والوں کا غم. دس دن صرف اور صرف مظلوم کربلا کا ماتم اور سوگ. اس کے بعد کے ایام ہے آجا کے، لیکن جو 10 دن کو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور دن کو اہمیت حاصل نہیں ہے. آپ کہیں عاشور کا دن اور سب دن نہیں، عاشور کا دن اور ہے اور دوسرے ایام اور ہیں. اپنی اپنی مناسبت کی اور وقت کے اعتبار سے دن کی بھی اہمیت ہوتی ہے اور فضیلت ہوتی ہے. واقعہ کربلا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل سرسری طور سے کہہ کے اور گزر جائے انسان اور کہہ کر گزر جائے. اور سن 60 ہجری سے لے کر 61 ہجری سے اور آج تک ایک دستور ہے. حالانکہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ محرم میں تکرار کیوں ہے، یہ ہر سال کیوں؟ جنگ احد کے شہداء کی تکرار نہیں ہے، جنگ صفین میں عمار جیسے صحابی مارے گئے ان کی تکرار نہیں ہے، جنگ بدر، خندق، احد، نہروان بہت ساری جنگیں ہوئیں جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، ان کی تکرار نہیں ہے. یہ واقع کربلا ہی میں کیوں تکرار ہے، ہر سال کیوں؟ یہ تکرار نہیں ہے.
تکرار جو کہہ رہے ہیں وہ پریشان ہیں اس اذا سے، مظلوم کربلا کی عزاداری سے پریشان ہیں، اختلاط جو ہے بڑھ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پہلی محرم سے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ جو دشمنان اعضا ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان حسین ہیں، کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود جو ہے جو جیسا ہوتا ہے ادھری کو جاتا ہے، آپ کے کہنے سے، آپ کے لانے سے، آپ کے بتانے سے وہ کچھ نہیں ہے، جو جدھر کا ہے ادھری جائے گا، یہ فطری چیز ہے، ان کی پیدائشی ہی اسی پہ ہوئی ہے، ان کی پرورشی اسی پہ ہوئی ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی پرورش محبت آل محمد پر کرتے ہیں، ایسے مخالف بھی اہل بیت کی دشمنی پر پرورش کرتا ہے اپنے بچوں کی، اور یہ آج سے نہیں ہے، معاویہ کے دور میں بھی یہی تھا، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو واقعی نہیں، محرم نمونۂ عمل ہے بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو کربلا کا واقعہ صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہے کہ خالی جو ہے بزرگ سے جو ہے فیض یاب ہوں، خالی نوجوان فیض یاب ہوں، خالی خواتین فیض یاب ہوں، مستورات فیض یاب ہوں۔ تو 10 دن محرم مظلوم کربلا کا غم، ہم آپ جو ہے خادم ہیں، ہم آپ نوکر ہیں، صاحب عزا جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کو، آپ اور ہم نوکر ہیں، خادم ہیں، صاحب عزا تو پردہ غیب میں ہے۔ یہ جو بچھا ہے پر یہ دربار جو لگا ہے یہ لاوارث کا دربار نہیں ہے، دربار اسی کا لگتا ہے جس کا کوئی وارث ہوتا ہے، اگر وارث نہیں ہے تو دربار کسی کا نہیں لگتا ہے۔ دیکھا کہیں دربار لگتے ہوئے؟ یہ دربار بتا رہا ہے کہ اس دربار کا کوئی مالک ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی سننے والا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کربلا کل خیر ہے، کربلا چشم خیر ہے، کربلا نیکی نیکی ہے، کربلا تقوی ہے، کربلا پرہیزگاری ہے، کربلا عبادت ہے، کربلا رکن ہے اسلام کا، کربلا دین ہے اسلام کا، کربلا انسان بناتا ہے، کربلا جو ہے وہ انسانیت سکھاتی ہے، کربلا آدمیت سکھاتی ہے، کربلا زندگی کا سلیقہ بتاتی ہے، کربلا اتحاد سکھاتی ہے، کربلا انتشار کا نام نہیں ہے، کربلا اختلاف کا نام نہیں ہے، کربلا بے شعوری کا نام نہیں ہے، کربلا بے عقلی کا نام نہیں ہے، کربلا لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، کربلا حسد و جلن کا نام نہیں ہے، کربلا جو ہے وہ ایسا واقعہ ہے بھئی اتنا مصائب، اتنے جو ہے مصائب کے طوفان اور دریا دیکھنے کے بعد علی کی بیٹی سے پوچھنے والے نے پوچھا علی کی بیٹی کربلا کو کیسا پایا؟ تو کیا فرمایا شہزادی؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں کربلا میں۔ تو یہ کربلا واقعہ، کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ ایسے جو ہے سادے سے انسان بیان کر کے اور گزر جائے، نہیں، کربلا بہت بڑا عظیم حادثہ ہے، عظیم واقعہ ہے۔ دین اسلام کی تجدید ہوئی ہے کربلا میں، مردہ ہو گیا تھا دین اسلام، مردہ ہو گیا۔ بھائی امام مظلوم کربلا نے بصرے والوں کو خط لکھا تو کیا لکھا؟ ان السنت امیتت و ان البدعۃ قد احیت، نانا کی سنت مر چکی ہے،
اب بدعت زندہ ہو گئی ہے، مر نہیں رہی ہے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا نانا کی سنت مر چکی ہے۔ بھائی رسول کی سنت کیا تھی؟ رسول کی سنت نماز تھی، رسول کا سنت روزہ تھا، رسول کی سنت دین تھا، شریعت تھی، قانون تھا، لوگوں کو انسان بنانا تھا، لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانا تھا۔ سب ختم ہو چکا تھا، سب ختم ہو گیا۔ تو کربلا ان شئت النجات فزر حسین، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ نا، ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہو، بھٹک رہے ہو، گھوم رہے ہو، جنت ڈھونڈ رہے ہو۔ جوانان جنت کو چھوڑ کر انسان جنت ڈھونڈ رہا ہے۔ کتنا بے حیا بغیرت ہے مسلمان، پوری امت کہتی ہے جوانان جنت کے سردار ہیں حسین۔ بھئی کسی کو میں نے نہیں سنا، کسی صحابی کو لوگوں نے کہہ دیا ہو کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ تمام امت مسلمہ میں ہر فرقہ یہ کہتا ہے جوانان جنت کے سردار ہیں حسین۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جوانان جنت کے سردار ہیں حسین۔ جوانان جنت کو چھوڑ کر کوئی جنت ڈھونڈے تو بے عقلی ہے، بے شعوری ہے، یہ حماقت ہے اس کی کہ حسین کو چھوڑ کر جنت ڈھونڈ رہا ہے، اہل بیت کو چھوڑ کر جنت ڈھونڈ رہا ہے، علی کو چھوڑ کے جنت ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے بے شعوری اور عقلی ہی کہی، بے عقلی کہی جائے گی اور کیا کہا جائے۔ تو کربلا سب کے لیے یہ غم، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ تعزیت، یہ لباس، یہ فرش پر بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ یہی سب اجر رسالت ہے۔ بھائی نبی نے جس اجر کا مطالبہ کیا ہے امت سے، کوئی ترازو دیا نبی نے کہ تول کر اتنے ڈگری کے یہ ہیں محب اہل بیت، اتنے ڈگری کے یہ ہیں، اتنے ڈگری کے یہ ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے؟ نہیں، یہی سب اجر رسالت ہے، اسی کا نام اجر رسالت ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، جو نبی نے مطالبہ کیا ہے اسی کا کیا ہے۔ میرے اہل بیت سے محبت کا طریقہ اور سلیقہ یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے۔ تو یہ مجلسیں زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شرکت کریے، فرش عزا پر بیٹھیے، ادھر ادھر نہ بیٹھیے۔ فرش عزا پر بیٹھنے کا ثواب ہے، سڑک پہ بیٹھنے کا ثواب میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے۔ اگر کوئی مولوی پڑھ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا، اس کا علم ہو سکتا ہے زیادہ ہو کہ سڑک پہ بیٹھنے کا کوئی ثواب لکھا ہو کہیں۔ فرش عزا پر بیٹھنے کا ثواب ہے، آؤ فرش عزا پر بیٹھ جاؤ۔ کہا گناہ زیادہ ہے فرش عزا پر آ جاؤ، کہا پریشان ہے فرش عزا پر آ جاؤ، کہا نام اعمال گناہوں سے وزنی ہو گئے ہیں، کہا فرش عزا پر آ جاؤ، کہا روح جو ہے زنگ آلود ہو گئے، کہا فرش عزا پر آ جاؤ، کہا اس فراری روح کو لے آؤ فرش عزا پر حاضر کرو۔ فرش عزا پر آؤ گے تو نمازی بھی بن جاؤ گے، متقی بھی بن جاؤ گے، پرہیزگار بھی بن جاؤ گے، اچھے انسان بھی بن جاؤ گے۔ صلوات بھیجیے کہ محمد و آل محمد۔ آؤ، کہا مال کا میں فرش عزا پر آ جاؤ، کہا دولت کا میں فرش عزا پر آ جاؤ، کہا قبر سے وحشت ہو رہی ہے، کہا فرش عزا پر آ جاؤ۔ بھائی کشتی نجات ہیں حسین نا، رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات، حسین سفینہ نجات ہیں۔ آؤ اس کشتی پر سوار ہو نا جو تم کو تیزی کے ساتھ، امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت تمام جو ہیں سب سفینہ نجات ہیں، لیکن اگر تیزی کے ساتھ کسی کو جنت میں جانا ہے تو میرے جد کی کشتی پر سوار ہوئے، اور وہ ہے کشتی حسین۔ بھائی ہے نا، ایک آدمی پسنجر سے جا رہا ہے لکھنؤ، ایک آدمی بس سے جا رہا ہے،
ایک آدمی ٹرین سے جا رہا ہے، ایک آدمی ہوائی جہاز سے جا رہا ہے، کون جلدی پہنچے گا؟ پہنچیں گے سب منزل پہ، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو پیسنجر سے جا رہا ہے وہ نہیں پہنچے گا، پہنچے گا وہ بھی، لیکن دیر میں پہنچے گا۔ امام فرماتے ہیں اگر جلدی جانا ہو جنت تک تو آؤ فرش حسین پہ آ جاؤ، ادائے حسین میں آ جاؤ، مجلس حسین میں آ جاؤ۔ اکثر دیکھیے کہ محمد و آل محمد، متقی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، انسان بن جاؤ، حیوانیت چھوڑو، حسد چھوڑو، بغض چھوڑو، جلن چھوڑو، اچھے انسان بن کر صدق دل سے مولا کے فرش پر آ کر بیٹھو، تمام چیزوں کو نکال دو۔ یہ فرش عزا ہے، اس پر سیاست کرے گا جو برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یہ فرش عزا ہے، کوئی معمولی فرش نہیں ہے کہ آپ ایسے جو ہے، یہاں سیاست نہیں ہے، کربلا میں سیاست نہیں ہے، سیاست نہیں ہے کربلا میں، کربلا میں خلوص ہے، کربلا میں انسانیت ہے، کربلا میں عزت ہے، کربلا میں توقیر ہے، کربلا میں متقی بنائے جاتے ہیں، پرہیزگار بنائے جاتے ہیں، بے دین کو دیندار بناتی ہے کربلا، کربلا بے دین نہیں بناتی ہے، کربلا کل خیر ہے، کربلا چشمہ خیر ہے۔ آؤ اس فرش پر آ جاؤ، نمازی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، مجلسوں میں آ جاؤ۔ 10 دن محرم ہیں، آپ ہم مرد عورت سب جو ہے مظلوم کربلا کے لیے مخصوص کر دو۔ 10 دن کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور کی اہمیت نہیں ہے۔ بھئی راوی کہتا ہے مدینے میں ہم چاند نہیں دیکھتے تھے، عید کا چاند دیکھتے تھے، بقرعید کا چاند دیکھتے تھے، رجب کا چاند دیکھتے تھے، شعبان کا چاند دیکھتے تھے، شوال کا چاند دیکھتے تھے، ذیقعد و ذوالحجہ کا چاند دیکھتے تھے، لیکن محرم کا چاند ہم نہیں دیکھتے تھے۔ کبھی محرم کا چاند کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ کہا محرم کا چاند ہم اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ اہل بیت سے کہ گھر سے جب رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ تو آپ مظلوم امام کے عزادار ہیں، خدا بستی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ خداوند عالم جو ہے آپ کو، آپ کے بچوں کو، حسین پر رونے والوں کو، حسین کی عزا میں بیٹھنے والوں پر، حسین کے غم میں ماتم کرنے والوں پر، حسین کے غم میں مجلس کرنے والوں پر، نذر کرنے والوں پر، فاتحہ کرنے والوں پر خداوند عالم اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ یہ ایک ایسا غم ہے سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خلوص ہے آپ کے ہاں، خلوص ہے، آپ لوگ خلوص سے امام مظلوم کربلا کا غم مناتے ہو۔ نہ تصنع ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ مکاری ہے، نہ جو ہے دکھاوا ہے، سب خلوص پر مبنی ہے۔ خلوص دیکھا جاتا ہے امام کی بارگاہ میں، خلوص، پیسہ نہیں دیکھا جاتا، منصب نہیں دیکھا جاتا، علم نہیں دیکھا جاتا، امامہ ابا قوا نہیں دیکھا جاتا ہے، امام کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک غریب، ایک جاہل، ایک ان پڑھ، ایک پڑھے لکھے امامہ ابا قوا والے سے بہتر ہو حسین مظلوم کے جو ہے، تو یہ لازمی ضروری نہیں ہے کہ 10,000 20,000 کا تبرک بانٹیں گے تبھی جو ہے ہماری مجلس نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک غریب انسان ایک گلاس پانی لے کر سید الشہداء کی، شہداء کربلا کی نظر دے دے، امام کی بارگاہ میں وہی اس کی قبول ہو جائے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے کم ہی کریے، اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ کو تو آپ کریے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن کسی سے موازنہ کرنا، جہاں موازنہ کیا تو وہ اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ کہ بھئی ہماری مجلس بڑی ہے، اس کی مجلس چھوٹی ہے، ہمارا حصہ تبرک بڑا ہے، اس کا چھوٹا ہے۔ نہیں، مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، مجلس میں مجمع نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت قرآن ہے، ایک سورہ قرآن ہے،
پورا قرآن ہے، ایسے ہی مجلس ہے، چھوٹی بڑی نہیں ہے کہ آپ کہیں اس کی مجلس چھوٹی ہے اس کی مجلس بڑی ہے، نہیں، اس میں مجمع زیادہ ہے اس میں مجمع کم ہے، نہیں، مجمع نہیں دیکھا جاتا، امام مظلوم کی بارگاہ میں مجمع نہیں دیکھا جاتا ہے۔ کربلا والے کا غم مناؤ، باعث نجات ہے تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کہا جنت تو حسین کے چاہنے والوں کے لیے بنی ہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنی ہے۔ جوانان جنت کا سردار ہے۔ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے پہچانو۔ کیوں کہہ رہے ہیں رسول؟ یہ کوئی نئی بات ہے کیا؟ مدینے والے نہیں پہچانتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے واقعات نبی اللہ نے جو بیان کیے ہیں یہ چھوٹے واقعات نہیں ہیں، یہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کے لیے، امت مسلمہ کو جگانے کے لیے، امت مسلمہ کو حسین کی عظمت سمجھنے کے لیے، اس لیے تو نبی نے فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ۔ بھائی تاریخ نے لکھا ایک بچہ مسجد النبی کے اندر داخل ہوا، آبا سے جس کا پیر جو ہے الجھا، زمین پہ گرا، نبی نے خطبہ چھوڑا۔ نبی کیا بیان کر رہے تھے؟ دین بیان کر رہے تھے، شریعت بیان کر رہے تھے، معاملات بیان کر رہے تھے، تقوی و پرہیزگاری کی باتیں کر رہے تھے۔ بھائی نبی تفسیر بیان کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ فروع دین بیان کر رہے تھے، نبی یہی تو کر رہے تھے، لیکن نبی نے سب چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، تفسیر چھوڑ دیا، معاملات کا بیان کرنا چھوڑ دیا، اور اٹھایا حسین کو لے کے آئے، کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے جنہیں پہچانو۔ نبی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو میں بیان کر رہا تھا وہ فروع دین تھا، یہ حسین اصول دین ہے، اصول دین دیکھو، اصول دین ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعہ کربلا خیر ہے، کربلا والے پہ رونا اجر و ثواب ہے، زندگی کی دلیل ہے، رونا زندگی کی دلیل ہے۔ جو نہیں روتے انسان نہیں ہے، رونا زندگی کی دلیل ہے۔ اور دیکھا ہوگا آپ نے جن کے یہاں موت ہوتی ہے وہ نہیں روتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے، مشاہدہ کیا ہوگا۔ بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں کہ انسان جو ہے جاتا ہے ان کے یہاں، بھائی یار رونا نہیں، آنسو نہ نکالنا، کیوں؟ فطرت پہ پابندی ہے، اسلام نے فطرت پہ پابندی نہیں لگائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ان کی کیا حالت ہوتی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے وسفوٹ ہو جائیں گے۔ ان کی حالت دیکھیے، جو روتا ہے اور جو نہیں روتا دونوں میں فرق ہے۔ تو ہمارے یہاں رونا بھی ہے، ہنسنا بھی ہے، کب رونا ہے اور کب ہنسنا ہے دونوں بتایا گیا ہے کہ کب آپ کو ہنسنا ہے کب رونا ہے۔ بھئی مولا نے کہا ہے کہ دیکھو دنیا میں ایسے رہو، اس طریقے سے زندگی گزارو کہ تم سے ملنے کی لوگ خواہش کریں، تمہارے اشتیاق میں رہیں، اور جب مر جاؤ تو تم پہ گریہ کریں۔ اما علی جیسا شخص مردوں پہ رونے کا حکم دے رہا ہے، یہ بات قابل غور ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مر جائے تو جب دنیا سے جاؤ تو تم پر روئیں لوگ، اما جب ایک عام آدمی پر رونا خود امام فرما رہے ہیں تو جو جوانان جنت کا سردار ہوگا اس پہ رونا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ صلوات بھیجیے گا محمد عزائے مظلوم کربلا مجلس میں شرکت کریے، زیادہ سے زیادہ مجلس ٹائم سے شروع کریے، نماز کے ٹائم مجلسیں نہیں ہونا چاہیے، عموماً نہیں ہوتی یہاں نماز کے وقت۔ بعض بستیوں میں ہے کہ مجلس ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا، نہیں، یہ بانیان کی ذمہ داری ہے۔ ویسے یہاں نماز کے ٹائم مجلس نہیں ہوتی ہے، یہاں کا ماحول عزاداری کا ماحول ہے، اور
ائمہ معصومین نے ایسے ہی عزاداری کی ہے۔ کوئی طریقہ کہے کہ خاص جو ہے عزاداری کا بیان کیا گیا ہو تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ ائمہ معصومین کے یہاں جو ہے سب ماتم بچ گیا، لوگوں نے آ کر مجلس اور ماتم کیا، گریہ کیا، مرثیہ پڑھا۔ تمام ائمہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، پڑھ ڈالی ہیں۔ بڑے بڑے شعراء کو مرثیہ خوان بلائے جاتے تھے، سب کو بلاتے تھے۔ امام علیہ السلام دیوبند قضائی کو بلایا، ابو ہارون مقفوف کو بلایا، حمید کو بلایا، اور بہت سارے جو ہے مرثیہ خوان آتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے۔ امام جو ہے خود بیٹھتے تھے مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے۔ امام معصومین سنتے تھے، مرثیہ خوانوں کو بلا کر انہیں انعام و اکرام دیتے تھے۔ ابو ہارون مقفوف نابینا بہت اچھا مرثیہ خوان، چھٹے امام کے زمانے میں اس کو بلایا امام نے، کہا تو اپنے گھر میں مرثیہ پڑھتا ہے؟ کہا ہاں مولا، محرم آتا ہے تو گھر کے لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں، سب بیوی بچے چھوٹے بڑے سب جمع ہو جاتے ہیں، میں مرثیہ پڑھتا ہوں اور ہم گریہ کر لیتے ہیں، مجلس ہو جاتی ہے مولا کی۔ تو کہا میرے یہاں پڑھ۔ کہا مولا آپ کے یہاں میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، آپ کے سامنے میں مرثیہ پڑھوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، پڑھو، اور جیسے اپنے گھر میں پڑھتے ہو ایسے ہی پڑھو، جیسے اپنے بچوں کے ساتھ پڑھتے ہو ایسے ہی مرثیہ پڑھو۔ پڑھتا ہے مرثیہ۔ امام علیہ السلام نے انعام اکرام دیا، اور کفن دیا، کہا میری بہن نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، بنا ہے، یہ کفن تجھے دے رہا ہوں انعام میں۔ اس کو امام علیہ السلام نے کفن دیا۔ یہ وہی ابو ہارون مقفوف ہے کہ ابو بصیر کہتا ہے کہ امام علیہ السلام بغل میں بیٹھے ہیں، ابو بصیر بیٹھا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ابو بصیر جو بھی مسجد میں آئے پوچھو کہ تیرا امام کہاں ہے، تو لوگ آتے تھے اور ابو بصیر سوال کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے مجھے نہیں پتا کہاں ہے، امام بغل میں بیٹھے ہیں۔ یہ بھی نابینا تھا، یہ نابینا تھا، اور جیسے ہی داخل ہوا عصا کو ٹیکتے ہوئے ابو بصیر نے کہا ابو ہارون مقفوف تیرا امام کہاں ہے؟ تو مسکرایا اور مسکرا کے کہا کہ وہ جو تیرے بغل میں بیٹھا ہے وہی تو میرا امام ہے۔ کہا ابو ہارون تو نابینا ہے؟ کہا امام مادی آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا ہے، چشم بینا وہ ہے کہ جو امام کی موجودگی کو پہچان لے، احساس ہو جائے۔ تو ایسے ایسے شعراء کو بلاتے تھے اور مجلس معین کرتے تھے، مجلس کرتے تھے، ائمہ جاتے تھے۔ فضیل صحابی ہے، چھٹے امام کا فضیل مجلس کرتا ہے، مجلس کیا، تبرک لے کے چھٹے امام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مولا مجلس کی تھی تبرک لے کے آیا ہوں۔ امام زارو خطار رونے لگے، تبرک لے کر زارو خطار رونے لگے۔ کہا میں نے جب کی مجلس کیا مجھے نہیں بلایا، تو بڑا شرمندہ ہوا۔ کہا مولا بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ امام نے کہا کہ فضیل تو نے نہیں بلایا تھا لیکن میں آیا تھا۔ کہا مولا آپ آئے تھے؟ کہا ہاں میں آیا تھا۔ کہا مولا میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ کہا جو تو مجلس ختم ہوئی، مجلس سے نکل رہا تھا تو تیرا پیر کسی کی کوہنیوں سے ٹخنوں سے ٹکرایا تھا اور تو نے اس سے معافی مانگی تھی۔ کہا ہاں مولا یہ کوئی شخص بیٹھا تھا، میں نکل رہا تھا، میرا پیر اس سے ٹکرایا تو میں نے اس سے معافی مانگی۔ کہا جس سے معافی مانگ رہا تھا وہ میں ہی تھا۔ کہا مولا وہاں جہاں چپل اتاری جاتی ہے آپ وہاں بیٹھے تھے؟ کہا ہاں وہاں بیٹھا تھا۔ کہا مولا وہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ کو تو صدر مجلس میں آنا چاہیے تھا۔ کہا تجھے نہیں معلوم میرے صدر مجلس میں کیسے آتا، وہاں تو میری جدہ فاطمہ بیٹھی تھی، میرے جد علی مرتضیٰ بیٹھے تھے، میرے جد
غلام بیٹھے تھے. تو یہ مجلس تنہا ہم آپ نہیں ہیں، مجلس میں کون بیٹھا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. ائمہ آتے ہیں، معصومین آتے ہیں، حسین کی ماں آتی ہے، دعا کرتی ہے. ائمہ نے آپ کے لیے دعا کی ہے. مجلس حسین کرنے والوں کا بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے. اتنے اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں مجلس حسین کے کہ یقیناً جو ہے یہ جنت، یہ جہنم، یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں. اتنا اجر و ثواب رکھا گیا ہے کربلا والے کے لیے. کربلا والے کے غم میں آپ بیٹھے ہیں. 10 دن آپ جو ہے ماتم کرتے ہیں. 10 دن آپ جو ہے سیاہ لباس پہنتے ہیں. یہ سیاہ لباس پہننا سیرت ائمہ ہے، سیرت معصومین ہے، سیرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. اس لیے 10 دن جو ہے صرف محرم، صرف مظلوم کربلا کا ماتم، کربلا والے کا غم منائیے. جس کی ماں غم منا رہی ہے امام زمانہ علیہ السلام. فرماتے ہیں میرے جاگ آپ کے غم میں صبح و شام آنسو بہاتا ہوں، اور جب میرے آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو بہاتا ہوں، خون کے آنسو. کربلا کا بات ہے، تا قیامت حسین کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے. بھائی غم سب کا ہلکا ہوتا ہے نہیں ہوتا. جو آج غم تھا وہ کل نہیں ہے. ابھی آپ کے یہاں مولانا سلمان صاحب کا بیٹا گزر گیا، پوری بستی مغموم محزون تھی. تو دھیرے دھیرے غم ہلکا ہوتا ہے. 1 دن 2 دن 4 دن 2 مہینہ 4 مہینہ 1 سال 2 سال دھیرے 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 کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ صرف غم حسین کا معجزہ ہے. کدھر محرم آیا غم تازہ ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے آج کا واقعہ ہے. حسین آج جو ہے کربلا پہنچ رہے ہیں. 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا کے نزدیک پہنچ رہا ہے. آج جیسے محسوس ہو رہا ہے، ایسی تازگی، اس میں کہنگی نہیں ہے، اس میں پرانا پر نہیں ہے. اس میں محرم آیا، تبھی تو فرمایا ہے نبی نے کہ میرے حسین کی محبت مومن کے دل میں ایسی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے. ادھر محرم آیا، شعلے مارنے لگی، آپ کا دل پریشان ہونے لگا. بھائی طبیعت پریشان ہے، جیسے جیسے محرم قریب آ رہا ہے طبیعت عجیب سی ہے. آپ کو خود نہیں پتہ چل رہا کہ میری جو ہے یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے. ہر چاہنے والے کی یہی کیفیت ہے کہ طبیعت الجھی سے ہے، مغموم ہے، محزون ہے. جیسے جیسے کربلا کا دن قریب آتا ہے شیعہ جو ہے اس کا دل جو ہے وہ مغموم محزون ہونے لگتا ہے اندر سے. یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، یہ آپ کے تقوی کی دلیل ہے، یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے کہ آپ کو حسین سے محبت ہے، عقیدت ہے، الفت ہے. یہ جو ہے بہترین دلیل ہے آپ کے حسینی ہونے کی، مومن ہونے کی، متقی ہونے کی، پرہیزگار ہونے کی. کا 10 دن پاک صاف ہیں، مجلسوں میں آؤ پاک صاف آؤ، مجلسوں میں آؤ باوضو آؤ. خواتین آئیں پردے کے ساتھ آئیں. شہزادی کونین کا جناب زینب کا غم منا رہی ہیں، علی کی بیٹی کا ماتم کر رہی ہیں. پہلی مجلس جو منعقد کی ہے وہ کسی اور مرد نے نہیں کی ہے، خاتون کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے. علی کی شیر دل بیٹی کی بنیاد، وہ بھی دشمن کے گھر میں پہلا عزاخانہ بنایا قید خانہ زندان شام کو، اور دوسرا عزاخانہ بنا ہے حسین مظلوم کا گھر. 1-2 دن نہیں، 1-2 دن نہیں، ہم آپ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت کر لیا، زیادہ ہو گیا. زیادہ نہیں ہوا ہے. 5 سال تک روایتوں میں آیا ہے اہل بیت کے گھر سے دھواں نہیں اٹھا. 5 سال تک 1-2 دن میں ہماری آپ کی طبیعت
जो है 2 महीना 8 दिन हो गए, कहा बहुत ज़्यादा हो गया। ये हुसैन के चाहने वाले नहीं है जो एतराज़ करते हैं गमे हुसैन पर, मजलूम हुसैन के मातम पर, मजलूम हुसैन की मजलिस पर, मजलूम हुसैन के जो है तबरुकात पर, मजलूम हुसैन के जो है अज़ा पर जो एतराज़ करते हैं, ये हुसैनी नहीं है, ये अंदर से दुश्मन है, दुश्मन अज़ा है, दुश्मन हुसैन है, दुश्मन फातिमा ज़हरा है जो एतराज़ करते हैं। ये जो है एतराज़ जो करते हैं, इन्हें करबला की हैसियत नहीं मालूम, इन्हें करबला की वाक़इयत नहीं मालूम, इनको करबला की फजीलत नहीं मालूम। करबला है क्या? करबला का तशख़्ख़ुस, करबला का इम्तियाज़, करबला आपकी पहचान है, करबला आपका तशख़्ख़ुस है, करबला आपकी का इम्तियाज़ है। करबला ना होती, अगर करबला ना होती तो हम सब जितने हैं सब यजीदी होते, यजीदी। ये तो करबला ने हमको इंसान बना दिया, आदमी बना दिया। आज आप जो मुतमईन बैठे हैं, कभी बच्चा कहाँ गया है? दुनिया की कौमें परेशान हैं, कहा बच्चा फिल्म हाल गया है, सिनेमा हाल गया है, जुआ खाने गया है, शराब खाने गया है। कहा आपका बच्चा, भाई आप बड़े मुतमईन हो, 12 बज गए बच्चा आया नहीं, माँ कह रही मजलिस गया है, बाप कह रहा है मजलिस गया है, भाई कह रहा है मजलिस गया है, चचा कह रहा है मजलिस गया है। मजलिस हुसैन है जिसने आपके बच्चों को राह रास्त पर लगा दिया। अगर करबला ना होती तो सारे बच्चे हमारे बिगड़ जाते। आपका बच्चा न फसादी है, आपका बच्चा न झगड़ालू है, आपका न बच्चा आतंकवादी है, आपका बच्चा न दहशतगर्द है, आपका बच्चा न लड़ाई करता है, न झगड़े करता है। कहा क्यों? कहा ये करबला वाले हैं। अरे करबला वाले पहचाने जाते हैं, सूरत देख लिया, कहा ये करबला वाला है। कहा भाई कहाँ से हो? कहा हम हुसैनी हैं। कहा कौन हो? कहा जो मातम करते हैं। कहा बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, बड़े कायदे के लोग हैं, ये न झगड़ालू हैं, ये न फसादी हैं, ये न आतंकवादी हैं, ये न दहशतगर्द हैं। ये क्या है? ये करबला की देन है। करबला इज्जत है, करबला तौक़ीर है, करबला बुलंदी है, करबला तरक्की है, करबला इंसानियत है। करबला तुमको क्या सिखाती है? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत करबला सिखाती है। करबला सिर्फ तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है, हर कौम के लिए करबला मशअले राह है। करबला हर मजलूम के लिए मशअले राह है। करबला सिर्फ शियों के लिए नहीं, करबला हर अच्छे इंसान के लिए हुज्जत है और नमूने अमल है। हुसैन चलवा भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला है वाक़ईन, उसकी अहमियत, उसकी अज़मत, उलमा, आइम्मा, मासूमीन। मजलिस कर रहे हो एहतमाम से करो, मजलिस कर रहे हो ये नहीं मजलिस का फर्श बिछा दिया बस जिम्मेदारी तमाम हो गई। आयतुल्लाह मरशी नजफी इतने बड़े आलिम, वो मजलिस करते थे तो जो है लोगों से खुद कहते थे, कहा हमारे लड़कों ने तो कहा होगा मजलिस के लिए, मैं इसलिए कह दे रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे। कहा बाहर आकर बैठ जाते थे, आगा आइए सदर मजलिस में। कहा सदर मजलिस में नहीं बैठ रहा हूँ इसलिए कि शहजादी के दफ्तर में उनके जो है कापी में और दफ्तर में मेरा नाम ये लिख जाए कि ये हुसैन के अज़ादारों के इस्तकबाल करने वालों में है। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुज्तहिद, इतना मुत्तकी परहेज़गार, नमाज शब पढ़ने वाला दुनिया से जा रहा है तो वसीयत कर रहा है, कहा जब मैं मर जाऊं तो देखो जो है मेरा जो है जनाजा लाकर मिंबरे हुसैन के पास रखना और एक जो है हमारे अमामे का सिरा जो है हमारे जनाजे से बांध देना और एक मिंबरे हुसैन से बांध लेना ताकि फातिमा मेरी शफी बन जाए, हुसैन मेरे शफाअत करने वाले बन जाए। बड़े बड़े मराजे, बड़े बड़े जो है मुत्तकी परहेजगार आकर इस जो है दर पर सर झुकाते हैं। कहा आलम ताबूत ताजिया, कहा हम नहीं पकड़ते हैं, हम बड़े आदमी हैं। अम्मा तुम्हारी क्या हैसियत, हमारी क्या हैसियत। बड़े बड़े बादशाह अलम और ताबूत उठाते हैं, अलम और ताजिया उठाते हैं,
علم تعزیہ جو ہے ہر آدمی نہیں اٹھاتا ہے، یہ علم وہی اٹھاتا ہے کہ جو مولا علی کا ماننے والا ہے، جناب عباس کا چاہنے والا ہے۔ علم جو ہے ہر آدمی کے قسمت میں نہیں ہے، علم جو ہے ہر آدمی کی قسمت میں نہیں ہے۔ یہ علم، یہ تعزیہ، یہ زلجنا سب پر اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ ماتم کرو، حسین کا ماتم کرو، جوانوں بزرگوں سے نہیں، بزرگ ماتم کر چکے، اب ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن 10 دن ماتم میں کوتاہی نہ کرو، ہیں؟ حسین کی ماں ایسا نہ ہو کہ آپ سے جو ہے اسے شکوہ رہ جائے کہ میرے لال کا ماتم نہیں کیا۔ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، یہ نہیں ہے جتنا طاقت اور قوت ہے اتنا ماتم 10 دن کرو، ایسا نہ کرو کھڑے ہوئے ہو ایک کونے میں دھیرے دھیرے ماتم کر رہے ہو۔ جوان ہو، طاقت ہے، جسم میں طاقت ہے، خدا بندے نے عالم نے سلامتی دی ہے اور کچھ صحت دی ہے آپ کو۔ بزرگ حضرات ماتم کر چکے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن بعض بزرگوں کو میں نے یہاں دیکھا ہے وہ جیسے جوان ماتم کرتے ہیں، جوان ان کے بغل میں کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، بھاگ لیتے ہیں۔ ایک سلوات دیجیے کہ محمد وآل محمد۔ 10 دن محرم، حسد، جلن، بھوک، کینہ سب ختم کرو۔ مجلس حسین میں آئے ہو، حسین کی مجلس ہے، کسی کے باپ کی مجلس نہیں ہے۔ کہا فلاں بانی مجلس ہیں، فلاں نہیں ہے بانی مجلس، بانی مجلس حسین کی ماں ہے، وہ جو پردہ غیب میں ہے وہ ہے، آپ بانی مجلس تھوڑا ہو۔ آپ کو توفیق دی ہے اللہ نے، اس کی طرف سے توفیق ہوئی کہ آپ نے فرش عزا بچھا دیا۔ یہ بھی بڑی قسمت والوں کو جو ہے ہوتی ہے، ہر آدمی فرش عزا نہیں بچھاتا ہے، فرش عزا کون بچھاتا ہے؟ جو قسمت والا ہوتا ہے۔ تو مجلس میں نہ دیکھیے کس کی مجلس ہے، ماتم میں نہ دیکھیے کہا یہ انجمن وہ انجمن، نہیں، ماتم ہو رہا ہے ماتم کر لیجئے، حسین کے لال کا ماتم کر رہے ہو نا، بانی مجلس کا ماتم مت کرو ورنہ میدان قیامت میں ماتم کرو گے۔ جب سب جو ہے سب آنکھیں جو ہیں جب روئیں گی تو اس وقت جو ہے حشاش اور بشاش ہوگا، وہ آنکھیں جو ہیں روشن ہوں گی جو غم حسین میں آنسو بہا رہی ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو، سب منظر ہے، میدان قیامت ہے، کچھ نہیں، ساری چیزیں بیکار، بڑی بڑی عبادتیں جو ہے جہنم میں ڈال دیتی ہیں۔ اور کربلا میں جو ہے بے نمازی آئے تھے، سب نماز پڑھاتے تھے، جو کربلا میں حسین کو مارنے آئے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے اوباش قسم کے لوگ تھے، ملا لوگ تھے، سب ملا تھے، صحابی کے بیٹے تھے، نماز پڑھاتے تھے، پیش نماز تھے، حافظ قرآن تھے، مورخ تھے، محدث تھے، ہیں؟ تو ایسا نہیں کہ علم آنے سے ہر آدمی انسان بن جاتا ہے، ہیں؟ علم آنے سے انسان نہیں بنتا ہے۔ نماز کا مطلب یہ نہیں آپ نماز چھوڑ دیجئے، نماز جز ہے، نماز روح ہے، نماز جان ہے، ہر حسینی نمازی ہے۔ حسین نے جو ہے کربلا کے میدان میں تیروں کے سائے میں جماعت کی نماز پڑھا کر نماز کی اہمیت کو بتایا کہ نماز ہے کیا، روح ہے نماز، جان ہے نماز۔ بھئی مولا نماز پڑھ لیتے ہو، کہہ دیتے بھئی جنگ چل رہی ہے، ایسا ہے ایک ایک آدمی جا کے خیمے میں نماز پڑھ لو، لیکن نہیں، مطلب کربلا نے عین جو ہے کارزار میں نماز پڑھا کر بتایا کہ دیکھو تو ہر حسینی نمازی ہو، سچا حسینی، یہ محبت کی دلیل ہے، یہ چاہت کی دلیل ہے، یہ حسین سے قرب کی دلیل ہے، یہ حسین سے انسیت کی دلیل ہے۔ اور چھوٹی سی زیارت پڑھ لو 10 دن محرم، ہر نماز کے بعد جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ 10 دن محرم بعد لوگ پڑھتے ہیں، عاشور کے دن سبھی پڑھتے ہیں، اعمال عاشورہ مت چھوڑیے۔ کبھی مولانا نے نماز اعمال عاشورہ کرا دیا، ہم تو سو رہے تھے، اس کی کوئی پابندی نہیں کہ مولانا ہی کے ساتھ اعمال عاشورہ کرو گے تبھی آپ کے اعمال قبول ہوں گے۔ اعمال عاشورہ کوئی جماعت کی نماز نہیں ہے، اس میں اعمال عاشورہ آپ تنہا بھی کر سکتے ہو،
مولانا کو تو اس لیے رکھا جاتا ہے، کچھ بیچارے جو ہے جو طریقہ نہیں جانتے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں، زیارت نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو مولانا پڑھا دیتے ہیں، جو پڑھے ہیں جو کر سکتے ہیں تو تنہا کر لیں، چھت پہ چلے جائیے، کر لیجئے اعمال عاشورہ۔ تو عاشور کا دن جو ہے قیامت کا دن ہے، ایسا دن جو ہے پوری تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں ہے جو اہمیت عاشورہ کو حاصل ہے۔ عاشورہ کو ایسا غم منائیے، ہنسیے مات، آستینوں کے بٹن کو کھول دیجئے، گریبان کھول دیجئے، خاک آلو 10 دن محرم کو کوشش کریے سیاہ لباس پہنیے، ایک شرٹ، ایک ٹی شرٹ، ایک بش شرٹ، ایک کرتا، کوئی ضرورت نہیں ہے نیا، پرانا کپڑا پہن لیجئے۔ وہی آپ کے غم میں جو ہے بہت بنا سنورا نہیں جاتا ہے غم منانے کے لیے۔ غم منانے کے لیے کوئی کسی کا باپ مر گیا ہے تو وہ بن سنور کے آئے گا نہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں وہ حسینی نہیں ہیں۔ بعض لوگ 7 محرم سے، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، کام 7 محرم سے محرم مناتے ہیں، کہا یہ بڑے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں۔ یہ پیسے والے نہیں ہیں، یہ جو ہے دلیل ہے کہ کتنا دور ہیں حسین سے۔ جتنا آپ مجلس میں آئیے گا اتنا آپ قریب ہوئیے گا مولا سے۔ بھائی ایک دستور ہے، کسی کو اگر چھوڑنا ہے، علماء علم اخلاق یہ کہتے ہیں کہ کسی سے آپ کو بہت محبت ہے، آپ روز جاتے ہیں تو اس کو کم کر دیجیے، ناغہ دے کے جائیے، ایک دن ناغہ دیجیے تب جائیے، پھر کیا کریے ہفتے ہفتے جائیے، پھر کیا کریے مہینے مہینے جائیے، پھر کیا کریے سال میں ایک دفعہ جائیے، تو دھیرے دھیرے یہ جو ہے محبت اور تڑپ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ دھیرے دھیرے محبت کم ہو جائے گی۔ یہی حال جو ہے اس کا بھی ہے، مجلس حسین کا۔ جیسے جیسے آپ دور ہوں گے ویسے ویسے محبت کم ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے آپ مجلسوں میں آتے رہیں گے محبت بڑھتی رہے گی۔ تو واقعاً جو ہے آج جو ہے چونکہ چاند رات ہے، چند باتیں میں نے نوجوانوں کے لیے عرض کر دی، اور واقعاً جو ہے اہمیت محرم کیا ہے، عظمت محرم کیا ہے، مولا حسین کے کچھ خصوصیات ہیں جو ہر ائمہ کے اپنے اپنے خصوصیات ہیں۔ امام مظلوم کربلا کے بہت سارے خصوصیات ہیں، خدا کی طرف سے ان کو خاص چیزیں عطا ہوئی ہیں، وہ کسی کو نہیں ملی۔ بھائی کسی کی قبر کی مٹی کھا کے شفا نہیں ہے، رسول اسلام کی قبر کی مٹی کا خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہیں، ہادی رحمت اور برکت ہیں، تمام عالم کے لیے سب سے افضل ترین مخلوق کائنات کی جو ہے وہ نبی کریم ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق کے جو ہے مصداق ہیں، تو ان کی قبر کی مٹی کھا کے شفا نہیں ہوئی اور نواسے کی قبر کی مٹی کھا کے شفا ہو گئی۔ اما یہ خصوصیات ہیں، خدا کی طرف سے ایک خاص لطف عطا کیا ہے خداوند عالم نے کہ یہ خاک شفا کہیں کی خاک شفا نہیں کہلائی، دنیا کی کوئی مٹی کھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ توضیح المسائل مفتی مرجع کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ صرف ایک خاک حسین، اگر دنیا کی تمام دوائیں بیکار ہو جائیں تو پھر خاک شفا سے اپنے مریض کا علاج کرو۔ ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ خاک شفا جاؤ، کربلا جاؤ نا، کربلا جاؤ، دیکھو کیسا سکون محسوس ہوگا تم کو۔ کربلا جاؤ، ان شئت النجات فزر حسین، حسین کی زیارت کو جاؤ نا، کربلا جاؤ۔ مولا حسین ایک بستی بسا رہے ہیں، کتنے دن کے لیے؟ 8 دن۔ 8000 سال اس بستی کی زندگی نہیں ہے۔ 2 محرم کو بسائی، 10 محرم کو اجاڑ دی گئی۔ چند جملے مصائب کے ختم و دعا مجلس تمام۔ ایک بستی کربلا میں حسین نے بسائی جس کی زندگی کتنے دن ہے؟ 8 دن۔ 2 محرم کو بسائی اور 10 محرم کو بستی اجاڑ دی گئی۔
کربلا پہنچے، ہم نے آپ نے چاند کتنی آسانی سے دیکھ لیے، گھر میں بیٹھے چھت پہ گئے چاند دیکھ لیے، لیکن ذرا زینب ام کلثوم سے پوچھو یہ چاند کتنی بلائیں لے کے آیا، یہ چاند کتنی مصیبتیں لے کے آیا۔ بی بی چاند دیکھتی ہے تڑپ اٹھتی ہے، بھیا ارے میرے بھیا میرا کلیجہ بیٹھا جا رہا ہے، بھیا میرا کلیجہ بیٹھا جا رہا ہے، اجرکم اللہ۔ ہم نے آپ نے چاند دیکھ لیا نا، لیکن ذرا علی کی بیٹی سے پوچھو اس نے راستے میں چاند دیکھا، راستے میں چاند دیکھا، قافلہ رواں ہے، حسین 8 ذی الحجہ کو نکلے تھے، کہاں سے؟ مکے سے، پوری دنیا کا مسلمان کعبے میں آ رہا ہے، حسین کعبے سے نکل رہے ہیں۔ اما حسین سے زیادہ خانہ کعبہ کی عظمت کو کون جانتا، حسین سے زیادہ خانہ کعبہ کو کون پہچانتا، کتنا قلق تھا میرے امام پر، جب دنیا کا مسلمان خانہ کعبہ آ رہا ہے اور حسین کعبے سے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو زیارت کے لیے لے جایا جائے یا عمرے پہ لے جایا جائے اور جدہ میں روک کے واپس کر دیا جائے انڈیا، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ لیکن ذرا حسین کی کیفیت دیکھو کیا گزر رہی ہے، حسین پر کیا گزر گئی، پہاڑ گزر گیا۔ اجرکم اللہ۔ امام مظلوم کربلا نے اپنا حج عمرے سے بدل دیا۔ 28 رجب کو حسین نکلے، 3 شعبان کو وارد مکہ ہوئے، 8 ذی الحجہ کو حسین نے حج کو عمرے سے بدلا۔ 16 منزلیں حسین نے جو ہے مکے سے کربلا تک طے کی۔ پہلی منزل حسین کی تنعیم ہے، آخری منزل کربلا ہے۔ 2 محرم کو حسین والد کربلا ہو گئے، قافلہ حسین کا کربلا میں آ کر پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے گھوڑا رکا، حسین نے کہا بھیا عباس پوچھو زمین کا کیا نام ہے؟ جناب عباس نے پوچھا، کسی نے کہا بازریہ ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا شاطئ فرات ہے، لوگ مختلف نام لے رہے ہیں۔ مظلوم امام نے فرمایا بھیا عباس پوچھو اس بستی کا اور بھی کوئی نام ہے؟ ایک ضعیف مرد گزرا ادھر سے، پوچھا ضعیف پیر مرد اس بستی کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہاں فرزند رسول اس کو کربلا کہتے ہیں۔ ارے کربلا کا نام سنا تھا، حسین طرف جاتے ہیں، بھیا منزل تمام ہوئی، خیمے نصب کرو، خیمے نصب ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب آواز دیتی ہے، بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ میرا دل جو ہے بیٹھا جا رہا ہے، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ ارے میرے بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا بہن زینب یہ کربلا ہے۔ اجرکم اللہ۔ کربلا آ گئے حسین، حسین کی منزل ختم ہوئی، خیمے نصب ہو گئے، خیمے نصب ہو گئے۔ جناب عباس کا خیمہ حسین نے سب سے بلندی پر لگایا۔ جناب عباس نے پوچھا آقا میرا خیمہ بلندی پر کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا میرے بھیا تمہارا خیمہ بلندی پر اس لیے لگا رہا ہوں کہ دشمن کی نگاہ تمہارے خیمے پر ہو، اور دشمن پر روب دبا تاری رہے۔ تمہارے خیمے کی طرف اس کی نگاہ جب جاتی ہے تو دشمن کا دل بیٹھنے لگتا ہے، اس کا کلیجہ ہلنے لگتا ہے، اس کے وجود میں کبھی آ جاتی ہے۔ اس لیے بھیا عباس تمہارا خیمہ میں نے بلندی پر لگایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مظلوم امام نے فرمایا بھیا عباس پوچھو زمین کس کی ہے؟ مولا زمین کیوں خرید رہے ہیں؟ کہا زمین کو خریدوں گا، پوچھو پتہ لگاؤ کس کی زمین ہے؟ کہا مولا زمین کیوں خرید رہے ہیں؟ بھائی 8 دن رہنا تھا حسین کو، بنی اسد سے اجازت لے لیتے، کہہ دیتے بنی اسد 8 دن کے لیے مجھے اجازت دے دو، 8 دن تمہاری زمین پر قیام کروں گا، 8 دن کے بعد ہمارا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، ہم یہاں سے جو ہے سب مارے جائیں گے،
اور जो है तुम्हारी ज़मीन ऐसे ही रहेगी, हम कब्जा करने नहीं आए हैं। लेकिन हुसैन कहते हैं नहीं भैया, पता लगाओ ज़मीन किसकी है। पता चला बनी असद की ज़मीन है। कहा रईस कबीला को बुलाओ। 4 मुरब्बा मील ज़मीन हुसैन ने खरीदी। कहा मौला ज़मीन क्यों खरीद रहे हैं? कहा ज़मीन इसलिए खरीद रहा हूँ कि मेरा ज़ाहिर जब करबला आए तो उसे एहसास गुर्बत और मुसाफिरत ना हो, जब भी आए तो उसे ये एहसास हो कि अपने मौला की ज़मीन पे आया हूँ, अपने आका की ज़मीन पे आया हूँ। अजरकुमुल्लाह, हुसैन ने ज़मीन खरीद ली। मौला हुसैन बैठे हैं, एक तरफ मौला अब्बास बैठे हैं, एक तरफ रईस कबीला बैठा है। रईस कबीला कहा, रईस कबीला जमीन मुआहदा लिखा जाने लगा। रईस कबीला ने पूछा फर्जंद रसूल जमीन किसके नाम, ये मुआहदा किसके नाम होगा, मुआहदा किसके नाम होगा। 30,000 बार रवायतों में मैंने देखा कि 30,000 दिरहम जनाब ज़ैनब ने दिए थे उसमें, और 30,000 हुसैन ने दिए थे। आधी जागीरदार करबला में अली की बेटी है, आधे के हिस्सेदार हुसैन है। अजरकुमुल्लाह, रईस कबीला से कहते हैं रईस कबीला जरा ठहर जा, अपने आका और मौला से इजाजत ले लूं। एक मरतबा जनाब अब्बास ने फरमाया आका किसके नाम मुआहदा। कहा ठहर जाओ, मैं दरे खैमा पर जाता हूँ। दरे खैमा पर आए, पूछा बहन ज़ैनब मैंने ज़मीन करबला खरीदी है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया अरे करबला के जागीरदार, तुझे करबला मुबारक हो, किसके नाम करबला की ज़मीन खरीदा। कहा बहन यही तो पूछने आया हूँ, करबला की ज़मीन किसके नाम लूँ। कहा बहन हम तो चाहते हैं मेरे लाल अकबर के नाम ये ज़मीन खरीदी जाए। अजरकुमुल्लाह, चंद जुमले और खत्म दुआ, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे। ज़मीन का मुआहदा हो गया, रईस कबीला को रुखसत किया। कहा रईस कबीला जरा अपने कौम के मर्दों को भेज देना। मर्द आ गए। कहा इमाम ने फरमाया ऐ बनी असद के नौजवानों, तुम्हारे जो है नबी का फर्जंद हूँ, अली का जो है लाडला हूँ, फातिमा का दस्ते जिगर हूँ। देखो यजीदी फौजे अगर मुझे शहीद कर दे और कत्ल कर दे तो मेरे लाशों को दफन कर देना। और तमाम लोग वापस जाने लगे। कहा ऐ बनी असद के लोगों, ज़रा जो है अपनी औरतों को भेज देना। बनी असद की औरतें आ गई। अजरकुमुल्लाह, बनी असद की औरतें आई तो इमाम ने फरमाया ऐ बनी असद की औरतों, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, फातिमा का वक्त जिगर हूँ। देखो तुम्हारे शौहर अगर यजीद के खौफ से मेरे लाशे को दफन ना करे तो तुम चादर डाल के आना, एक एक मुट्ठी खा मेरे लाशे बनाओ देना। अजरकुमुल्लाह, और गिरिया कर रही है, गिरिया करती हुई वापस चली जाती है। कहा बनी असद की औरतों जरा अपने बच्चों को भेज देना। नन्हे नन्हे बच्चों को औरतों ने भेजा। इमाम ने बच्चों को जमा किया और जमा करके फरमाया बनी असद के बच्चों, मैं भी तुम्हारे तरह छोटे छोटे बच्चों का बाप हूँ। ये जो है सकीना है, ये मेरा असगर है, ये बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी इनका सरपरस्त और वाली हूँ। देखो तुम्हारे माँ बाप खौफे यजीद से और लश्कर यजीद के डर से मेरे लाशे को दफन न करे तो तुम खेलने के बहाने आना, एक एक मुट्ठी खा मेरे लाशे बना लेना।
روایتوں اور حدیثوں میں یہ ہے کہ جب مظلوم کربلا کے غم میں آنکھیں اشک آلود ہوتی ہیں تو خداوند عالم اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، مستجاب کرتا ہے۔ پالنے والے جو مومن مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو مومن صاحب حاجت ہیں ان کے حاجتوں کو پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا دے، ہمارے بزرگوں کو اپنی رحمت برکتیں نازل فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ اس بستی پر خاص اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تمام بستی والوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصرین میں مشہور فرما۔ ماتم حسین